اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وما ابرئ، پارہ 13 اور سورہ ابراہیم ہماری شروع ہوئی ہے، اور اس میں یہ سورہ ابراہیم مکی ہے، اور یہ ہے نازل ہونے کے اعتبار سے تو ہے یہ 72 پر 72 پہ، لیکن تلاوت کے اعتبار سے 14 نمبر پہ، یہ دیکھیے 14 نمبر پہ آیت اس میں ہے 52 52، اور رکوع ہے اس میں 7۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ حروف مقطعات ہیں، ایک کاٹ کے پڑھیں گے۔ الف لام را، کتاب انزلناہ الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور۔ یہ حرف اخفا ہے، یا ساکن سے پہلے زبر ہے تو حرف لین ہے، اور نون میں شد ہے، غنہ کر کے پڑھیں گے، وہ بھی غنہ ہے۔ زال باریک ہوتا ہے، بیزنی نہیں کریں گے، نہ بیجنی کریں گے۔ بِإِذْنِ رَبِّهِمْ إِلَى صِرَاطِ الْعَزِيزِ الْحَمِيدِ۔ یہ دال میں قلقلہ ہے، سخت ہو جاتا تھا اس آیت پہ۔ حمید 5 حرفوں میں قلقلہ ہوتا، قاف طوے با جیم دال، جن کا مجموعہ قطب جدین ہے، ان کے پڑھتے وقت ان کے مقصد ٹکا کھا کے الگ ہو جاتے ہیں۔ صراط العزیز الحمید، دیکھیے آیت ہو گئی، ہم نے دل لذی نہیں پڑھا، آیت کر لیا، تو اب یہ الف پڑھا جائے گا، اور جب یہ خالی الف کے بعد لام ہوتا ہے تو اس کو زبر کے ساتھ پڑھتے ہیں کہیں پر بھی۔ اللہ الذی، اللہ الذی لہ ما فی السماوات وما فی الارض وویل للکافرین من عذاب شدید۔ یہ اخفا بھی ہے، غنہ بھی، دال میں قلقلہ۔ اب وہاں آیت کر لی، اب یہ آئی ہے نون، اگر آیت نہ کرتے تو نون لگا کے پڑھا جاتا۔ شدید الذی، یہ 2 چیز اس میں بہت دھیان رکھنے والی ہے، ایک یہ الف زبر کے ساتھ اگر لام آ رہا ہے تو ہر جگہ، لیکن یہاں ہم نے آیت کر لی تو اب الف پڑھا جائے گا، اور یہاں بھی اسی طرح سے ہے جیسے وہاں پہلے ہے نا، یہاں پہ لام کی وجہ سے الف کو بھی زبر لگا کے پڑھیں گے، الذی نہیں پڑھیں گے۔ اگر ہم آیت نہیں کرتے تو دیکھیں کیسے پڑھتے ہیں۔ من عذاب شدید الذین یستحبون لیکن آیت کر لی تو اب پڑھیں گے الذین، نون چھوڑ دیں گے۔ اگر آیت نہیں کرتے تو الف چھوڑتے، اب نون چھوڑیں گے آیت کرنے کے بعد، اور زبر کے ساتھ الف پڑھیں گے کیونکہ خالی اس پہ کچھ نہیں ہے۔ الذین یستحبون الحیاة الدنیا علی الآخرة وَيَصُدُّونَ عَن سَبِيلِ اللَّهِ وَيَبْغُونَهَا عِوَجًا أُولَئِكَ فِي ضَلَالٍ بَعِيدٍ وَمَا أَرْسَلْنَا مِن رَّسُولٍ إِلَّا بِلِسَانِ قَوْمِهِ لِيُبَيِّنَ لَهُمْ فَيُضِلُّ اللَّهُ مَن يَشَاءُ وَيَهْدِي مَن يَشَاءُ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ۔ دال میں قلقلہ، بڑا قاف ہے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا، رابی پر ہے، موسیٰ بِآیاتِنَا أَنْ أَخْرِجْ قَوْمَكَ مِنَ الظُّلُمَاتِ إِلَى النُّورِ وَذَكِّرْهُم بِأَيَّامِ اللَّهِ۔ ساکن مبارہ تو غنہ اخفا دونوں کر کے پڑھیں گے، اللہ کا لام زیر سے باریک پڑھیں گے۔ ان فی ذلک لآیات لکل صبار شکور۔ وَإِذْ قَالَ مُوسَىٰ لِقَوْمِهِ اذْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ أَنجَاكُم مِّنْ آلِ فِرْعَوْنَ يَسُومُونَكُمْ سُوءَ الْعَذَابِ۔ دیکھیے یہ حرف اخفا ہے، اور میم ساکن کے بعد میم آ رہا ہے تو غنہ کر کے پڑھیں گے، اور یہ واو ساکن سے پہلے زبر ہے تو یہ حرف لین ہے، اس کو جلدی پڑھیں گے بنا کھینچے، اور واو ساکن سے پہلے پیش، یہ الٹے پیش کی طرح کھینچ کے پڑھیں گے، اور یہ مد متصل ہے 5 الف کے برابر، اسے کھینچ کے پڑھیں گے۔ اس کی پچھانی ہے کہ اس کے بعد حمزہ آتا ہے، اور یہ الف پڑھنے میں نہیں آئے گا، حمزہ لام میں لگائیں گے،
سوء العذاب سوء عذاب يذبحون أبناءهم مد متصل ہے یہ بھی وَيَسْتَحْيُونَ نِسَاءَكُمْ یہ بھی تینوں ایک ہی چیز ہے وَفِي ذَلِكُمْ بَلَاءٌ مِّن رَبِّكُمْ عَظِيمٌ میم ساکن کے بعد بارہ تو اخفا غنہ دونوں ہوئیں گے مد متصل ہے 4 الف کا کھینچ کے پڑھیں گے اور میم میں بھی غنہ کر کے پڑھیں گے کیونکہ تنوین کے بعد میم پہ شد ہے اور یہ نون پہ جزم ہے اور را پہ تشدید ہے جزم والا حرف اگر پہلا آ جاتا ہے تشدید سے تو اس کو ہجے میں لگاتے ہیں روا میں اس کی جگہ را کو رکھ کے پڑھیں گے ہجے میں لگائیں گے نون کو روا میں بالکل نہیں پڑھیں گے میم نون رازر مر ربکم ایسے پڑھنا ہے اسی کو یاد کریں لائک کریں دوسروں کو بھی شیئر کریں اگر نئے چینل پہ سبسکرائب کریں اللہ حافظ